بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ دروس احیاء العلوم بحمداللہ۔ آج ہمارا درس نمبر 82 ہے۔ 81 دروس ہمارے الحمدللہ مکمل ہو چکے۔ رمضان شریف اور اس کے روزے کی فضیلت کے متعلق ہمارے دروس جاری تھے۔ آج بھی وہی سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ اس درس کے اندر بھی ہم روزہ رکھنے کی فضیلت کو بیان کریں گے۔ حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جنت میں سے ایک دروازہ ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے، اور اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے، اس کے علاوہ اس دروازے سے کوئی داخل نہ ہوگا۔ یہ مختص اور منتخب کر دیا گیا ہے باب الریان، ریان دروازے کو، کہ اس سے فقط روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ جنت کی دیوار میں جو دروازے ہوں گے، ان دیواروں میں سے جو دروازے ہوں گے ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، تو اس سے فقط روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ جب سارے روزہ دار اس دروازے سے داخل ہو کر جنت کے اندر پہنچ جائیں گے تو پھر اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، اس کے علاوہ اس دروازے سے کوئی داخل نہ ہوگا۔ یہ عظمت و شان و مقام اللہ پاک جل جلالہ اس شخص کو عطا فرمائے گا جس نے اللہ پاک جل جلالہ کی رضا کے حصول کے لیے روزہ رکھا ہوگا۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہر شے کی کوئی نہ کوئی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور جو جسم کی زکوٰۃ ہے وہ روزہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ روزہ رکھ کر انسان کے جسمانی لحاظ سے جو گناہ ہوتے ہیں وہ جھڑتے ہیں، اور ظاہری اور باطنی لحاظ سے جسم کو پاکیزگی نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، روزہ دار کا سونا عبادت ہے۔ اب یہ دیکھیں نا کتنا کرم اللہ پاک جل جلالہ نے اس کو عطا کیا ہے جس نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہے۔ کتنی کرم کی بارشیں اس شخص پہ نازل ہوتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، روزہ دار کا سونا عبادت ہے، اور فرمایا کہ اس کی جو خاموشی ہے وہ تسبیح کرنا ہے۔ روزہ دار کی جو دعا وہ قبول ہے، اور روزہ دار کا جو عمل ہوتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر مقبول ہوتا ہے۔ ہمارا سونا بھی عبادت۔ اگر ہم نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا، اگر ہم خاموش رہے، روزہ دار کچھ نہ بولا، تو اس کے اعضاء تسبیحات کرتے رہیں گے، وہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت شمار ہوتے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کی جو دعا ہوتی ہے وہ رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، اور اس کا ہر عمل جو اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے وہ اللہ پاک جل جلالہ کی بارگاہ میں اس عمل کو قبول کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ام المؤمنین سیدہ امی عائشہ پاک صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ روزہ کی حالت میں صبح کرتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے جو ہوتے ہیں وہ کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ روزہ دار کی فضیلت ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اس کے اعضاء تسبیحات بیان کرتے ہیں، تسبیح کو بیان کرتے ہیں، اور آسمان دنیا پر رہنے والے جو فرشتے ہوتے ہیں اس شخص کے لیے، مطلب روزہ دار کے لیے، سورج کے ڈوبنے تک اللہ پاک جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر بخشش و مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ فلاں بندہ اس نے تیری رضا کے لیے روزہ رکھا، یا اللہ اس کے تمام گناہ معاف فرما، یا اللہ اس کے تمام گناہ معاف فرما، یا اللہ اس کے تمام گناہ معاف فرما۔ ایک ہے بندہ اس کی دعا اور ایک ہے فرشتے اس کی دعا، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ انسان گناہ گار ہو سکتا ہے ہماری دعا کے اندر کوئی بہت بڑا گناہ جو ہے وہ رکاوٹ بن جائے، اور وہ جو جس دعا کا نتیجہ ہم فوراً چاہتے ہیں اس میں تاخیر ہو جائے، یا اس کا ثمر ہمیں اس دنیا میں نہ ملے، قیامت کے دن مل جائے۔ لیکن جو فرشتے ہیں وہ تو معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ہر گناہ سے پاک صاف۔ فرشتے ہر وقت اس ذات کی، اللہ پاک جل جلالہ کی
تسبیحات کو، پاکیزگی کو، اس کی حمد کو، اس کی ثنا کو بیان کرتے ہیں، اس کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں۔ پھر فرشتے ہیں جو دعا کرتے ہیں روزہ دار کے لیے سورج ڈوبنے تک، سارا دن کہتے ہیں یا اللہ اس کی گناہ معاف فرما، یا اللہ اس کی گناہ معاف فرما، یا اللہ اس کی گناہ معاف فرما۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان کہ جس نے اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھا تو رب کی رضا کے لیے رکھا کہ میرا رب مجھ پہ راضی ہو جائے۔ ویسے بھی کوئی مسئلہ بن جائے یا انسان بیمار ہو جائے، ڈاکٹرز کے منع کرنے پر ہم رک جاتے ہیں، کھاتے پیتے نہیں ہیں کہ فلاں چیز ہمارے معدے کو، جسم کو نقصان نہ دے۔ تو جس رب نے یہ ساری کائنات بنائی ہے، جب ہم اس کے آرڈر پر کھانا پینا چھوڑ دیں گے تو اللہ کی رحمت کے فرشتے کیا کریں گے؟ ہمارے لیے استغفار طلب کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اگر 2 رکعتیں پڑھتا ہے تو آسمان میں اس کے لیے نور روشن ہو جاتا ہے۔ اللہ، نور آسمان کے اندر اس شخص کے لیے روشن ہوگا جو 2 رکعتیں پڑھتا ہے۔ اور آگے وہ حوریں اس کے لیے کیا کہتی ہیں؟ اے اللہ تو اس شخص کو ہمارے پاس بھیج، جس نے روزہ رکھا اس کو ہمارے پاس بھیج، تاکہ ہم اس کے دیدار کی بہت زیادہ شوق رکھتے ہیں، ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، یا اللہ تو اس کو ہمارے پاس بھیج۔ اور اگر وہ لا الہ الا اللہ، اگر روزہ دار لا الہ الا اللہ کہے یا سبحان اللہ کہے یا اللہ اکبر کہے، یہ مختصر تسبیحات اگر اس کا وہ وظیفہ بنا لے روزہ دار، اس کو پڑھنا شروع کر دے، تو سرکار فرماتے ہیں 70,000 فرشتہ اس کا جو ثواب ہوگا، ان تسبیحات پڑھنے کا جو ثواب ہوگا، وہ سورج ڈوبنے تک لکھتا رہے گا۔ اتنا کرم اور اتنا نور اور اتنی فضیلت اللہ پاک جل جلالہ کی عطا سے اس روزہ دار کو نصیب ہوتی ہے۔ تسبیحات پڑھنا بقیہ ماہ کے اندر بھی ثواب در ثواب ہے، فضیلت ہے، لیکن خاص اس ماہ مقدس میں ان تسبیحات پڑھنے پہ اللہ کرم کے کتنے دروازے کھول دیتا ہے، اس بات کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اور حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا فرمان ہے، جس کو روزے نے کھانے پینے سے روک دیا، جس کی اسے خواہش تھی، تو اللہ پاک جل جلالہ اسے جنتی پھلوں میں سے کھلائے گا اور جنتی شراب سے اس شخص کو سیراب فرمائے گا۔ جس کی تمنا روزہ دار نے کی دنیا کے لحاظ سے کہ وہ خواہش رکھتا تھا کہ میں یہ چیز کھا لوں، میں یہ چیز، اگر اس سے باز رہا تو مولا علی کیا کہتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام فرمائے گا اللہ کریم جل جلالہ اس روزے دار کو جنتی پھل بھی کھلائے گا اور جنتی شراب سے کیا کرے گا، اس کو سیراب فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا فرمان پر اثر ہے، قیامت والے دن روزے داروں کے لیے سونے کا ایک دسترخوان رکھا جائے گا، حالانکہ لوگ حساب و کتاب کی منتظر ہوں گے۔ سونے کا دسترخوان بروز معاشر اللہ پاک جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ رکھا جائے گا، جس پر بیٹھ کر وہ جنت کی غذائیں جو ہیں وہ کھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور سیدنا کعب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ سے مروی فرماتے ہیں، بروز قیامت ایک منادی اس طرح ندا کرے گا کہ ہر بونے والے یعنی عمل کرنے والے کو اس کی کھیتی یعنی اس کے عمل کے برابر اجر دیا جائے، سوائے قرآن والوں یعنی عالم قرآن اور روزہ داروں کے کہ انہیں بے حد و بے حساب اجر دیا جائے گا۔ قرآن پڑھنا بھی عبادت اور روزہ رکھنا، یہ دو ایسی عبادت ہیں، یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ پاک جل جلالہ کرم فرمائے گا اور ان کو بے حد و بے حساب کیا کرے گا، اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جس نے اللہ کریم جل جلالہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا تو اس کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے برابر اس کو دور کر دیا جائے گا۔ 70 سال کا وہ سفر ہوگا، اتنا اس شخص کو جہنم سے دور کر دیا جائے گا جس نے ایک روزہ رب کی رضا کے لیے رکھا۔
قربان جائیں جنہوں نے ایک نہیں سارے روزے 29 یا 30 رکھے اور اللہ کی رضا کے لیے رکھی، ان پہ اللہ پاک جل جلالہ کتنا کرم فرمائے گا۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم فرماتے ہیں، جس نے رمضان کے ایک دن کا روزہ بخیر کسی رخصت و مرض یعنی کہ کسی شرعی عذر کے علاوہ جان بوجھ کے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے ماہ مقدس ماہ رمضان شریف کا روزہ جان بوجھ کے نہ رکھا، سرکار فرماتے ہیں زمانے بھر کا روزہ اس کی قضا اگر وہ کرے گا تو اتنا ثواب اس کو نہ میسر آئے گا جتنا حقیقتاً وہ ماہ مقدس میں حقیقی روزہ رکھنے پر اس کو اللہ کی بارگاہ سے ثواب ملتا۔ زمانے بھر کے چاہے سارے روزے رکھتا رہے، قضائیں کرتا رہے، جتنی مرضی قضا کر لے، لیکن قضا روزے پر وہ ثواب اس کو نہ ملے گا جو اصل روزے پہ اللہ کی بارگاہ سے اس کو ثواب عطا ہونا تھا۔ تو جان بوجھ کے روزہ ترک کر دینا کہ گرمی زیادہ ہے میں اس کو بعد میں رکھوں گا، جان بوجھ کے ایسا کر لیا تو جو ثواب اس کو ماہ مقدس ماہ رمضان شریف کے روزے کے اندر اس ماہ کے اندر روزہ رکھنے پر ملتا، وہ ثواب اس کو بعد میں کسی روزی کی قضا پر وہ ثواب اس کو حاصل نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد کیا فرماتے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا، خواب میں دو شخص میرے پاس آئے، سرکار فرماتے ہیں مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ پر لے گئے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام فرماتے جب میں پہاڑ کے درمیانی حصہ پر پہنچا تو وہاں بڑی سخت آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے کہا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں۔ پھر مجھے اور مزید آگے کی طرف لے جایا گیا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ اشخاص کو دیکھا اس کیفیت میں کہ ان کے ٹخنوں کی رگوں میں باندھ کر ان کو الٹا لٹکایا گیا تھا، ٹخنوں کی رگوں سے باندھ کر ان حضرات کو الٹا لٹکایا گیا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان لوگوں کے جو جبڑے ہیں نا وہ پھاڑ دیے گئے ہیں جن سے خون بہہ رہا تھا۔ تو میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا یہ لوگ روزہ افطار کرتے تھے قبل اس کے کہ روزہ افطار کرنا حلال ہو، مطلب افطاری سے قبل یہ لوگ کیا کرتے؟ روزے کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب اندازہ لگائیے ایک شخص ہے وہ سارا دن کھانا پینا اس شخص نے چھوڑا اور وہ پتہ نہیں کتنے گھنٹوں کے حساب سے مختلف موسم کے لحاظ سے مختلف جو گھنٹے بنتے ہیں تو درجن سے زائد گھنٹے 15 16 17 گھنٹے 17 گھنٹے تک وہ مطلب انتظار کرتا ہے، وہ کوئی شے کھاتا پیتا نہیں ہے، 14 گھنٹے تک وہ کوئی شے نہیں کھاتا، 15 گھنٹے تک وہ کوئی شے نہیں کھاتا۔ اب اس صورتحال میں کیا ہے کہ بوقت افطاری صرف تھوڑی سی بے احتیاطی کہ ہم اس وقت پتہ نہیں کیوں اس کیفیت میں ہو جاتے ہیں کہ ہم سے صرف 1 یا 2 منٹ انتظار نہیں ہوتا، جہاں پہ ہم نے گھنٹوں انتظار کر لیے وہاں پر 1-2 منٹ مزید تاخیر ہو بھی جائے تو اس کے اندر کیا حرج ہے؟ بعض صوفیاء اور اولیاء کاملین کا طریقہ تھا کہ وہ ماہ مقدس کے رمضان شریف کے روزے مغرب کی نماز کے بعد چھوڑا کرتے تھے، کراہت ہو جاتی ہے، مکروہ ہو جاتا ہے، وہ حد درجہ اگر تاخیر ہو تو تب ہے، یہ 5 7 10 منٹ میں کیا کون سی کراہت آ گئی ہے؟ لہٰذا اس میں احتیاط کرنی چاہیے کہ بوقت افطاری بھی کم از کم 1-2 منٹ میں تاخیر کر لی جائے۔ ہر طرف سے جب اعلانات کی آوازیں ہمارے کانوں میں پڑ جائیں یقین کامل ہو جائے، بلکہ جو مقررہ منتخب ٹائم بھی ہو کہ اتنے بجے 7:20 پہ روزہ کھلنا ہے، اس سے بھی مزید 1 یا 2 منٹ احوط اختیار کر کے 7:22 پہ روزہ کھول دیا جائے تو شاید 1-2 منٹ کی تاخیر سے کسی شخص کو موت واقعہ نہیں ہو جائے گی، لیکن تھوڑی سی 1-2 منٹ کی لاپرواہی کی وجہ سے کیا کر دیتے ہیں ہم، وہ سارے دن کا روزہ خراب کر دیتے ہیں، وہ روزے کی چاشنی ختم ہو جاتی ہے، روزے کا نور ختم ہو جاتا ہے، روزے کا فیض و ثواب جو ہے اس کو ہم ختم کر دیتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اور سحری کے لحاظ سے بھی کہ جہاں پہ ہم نے بند کرنا ہے کہ ایک ٹائم ہے کہ جی اتنے بجے وہ روزہ بند ہو رہا ہے تو اس سے 3-4 منٹ پہلے بند کر دیں، اس میں کیا حرج ہے
کہ ضروری ہے کہ ہم نے وہ آخری وہ اعلان ہو جائے کہ جی روزہ بند کر دو، تبھی ہم نے وہ بوتل پانی کی منہ کے ساتھ لگانے۔ اور بعض لوگ تو فجر کی نماز کا انتظار کرتے ہیں، حالانکہ اذان کا تعلق تو نماز کے ساتھ ہے، وہ روزے کے ساتھ نہیں ہے۔ اذان تو نماز کے لیے ہے، اور اذان تو ماہ رمضان کے علاوہ بھی بقیہ مہینوں کے اندر بھی ہوتی ہے۔ تو روزہ جو ہم نے صبح سحری کے وقت بند کرنا ہے، اس میں انتظار نہیں کرنا کہ اذان کب ہوگی۔ اذان تو فجر کی نماز کے لیے ہے، اس وقت ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ نہیں ہوگا۔ روزے کا وقت پہلے بند ہو جاتا ہے، اور اس سے بھی مزید احتیاط کیجئے تو 3-4 منٹ پہلے ہی جو ہے نا اس کو کیا کر دیجئے، بند کر دیجئے۔ تو اس کے اندر بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور لوگ اس میں بہت غفلت کرتے ہیں، اور پانی کا استعمال، جو حضرات سگریٹ پیتے ہیں، بیڑا وغیرہ رکھتے ہیں، وہ اذان تک یہ معاملات اپنے چلاتے رہتے ہیں، جی ابھی اذان ہونی ہے، ابھی اذان ہونی ہے۔ تو گھروں میں کچھ خواتین جو ہیں وہ بھی جہالت کی بنا پر اپنی آل اولاد کو کہتی ہیں جی ابھی بیٹا اذان ہونی ہے، تو اذان تک آپ کھاتے پیتے رہیں۔ تو اس میں کوشش کرنی چاہیے، اگر کوئی شخص لیٹ جاگا ہے پانی پی لے، پانی نہ بھی پیے، بغیر سحری کیے سحری کے علاوہ بھی روزہ ہو سکتا ہے، نیت کر لے تو اس کا روزہ تب بھی ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بقیہ حصہ اگلے درس کے اندر بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ تعالیٰ رب العالمین۔